السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں ہم سال کے قیمتی ترین 10 دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، اور آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 1 سے لے کے 10 ذی الحج تک۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر۔ تو یہ 10 راتوں سے مراد علماء نے فرمایا یہی 10 دن ہیں جو پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک ہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن میں کی گئی نیکی کا اجر رمضان کے دنوں میں کی گئی نیکیوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے ہر نیک عمل ان دنوں میں جو آپ سال میں کسی وقت بھی کریں۔ مثلا آپ 2 نفل پڑھتے ہیں تو سال میں کسی اور وقت میں بھی، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں میں بھی پڑھیں گے تو اتنے اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں جتنے کہ ان دنوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ محبوب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا آپ کا پڑھنا، آپ کا تکبیرات بلند کرنا، آپ کا استغفار کرنا، آپ کا صدقہ و خیرات کرنا، آپ کا زکوٰۃ ادا کرنا، کسی کی زکوٰۃ اگر رہ گئی ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو بھی نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں نیکی کے جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کریں، چاہے وہ نفلی روزے رکھنے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے قضا روزے پورے کرنے کیوں نہ ہو۔ تو ان دنوں کے لیے اپنے لیے ضرور ٹارگٹ طے کیجئے کہ میں نے کیسے ان مبارک دنوں میں عبادت کرنی ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے وقت کا، اس کی نیکی کا بہت اجر و ثواب دینے والا ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھیے کہ آپ کا معاملہ ایک بڑی شان والی سخی ذات کے ساتھ ہے جو جب عطا کرتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ انسان کے جھولی بھی چھوٹی پڑ جائے۔ آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں، مسند احمد کی ہے اور مجھے بہت ہی پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک دفعہ تھے اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ کھڑے تھے تو دور سے ایک سوار کو دیکھا جو اپنی اونٹنی کو بہت ہی تیز رفتاری سے دوڑا کے لا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ تیزی دیکھی تو فرمایا لگتا ہے یہ شخص تمہارے ہی پاس آ رہا ہے۔ وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال پوچھا، اے سوار تم کہاں سے آ رہے ہو، کس سے ملنے آ رہے ہو؟ اس نے علاقے کا نام بتانے کی بجائے کہا میں اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہا ہوں، تجارت چھوڑ کے آ رہا ہوں، اپنی قوم قبیلے کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ فرمایا ان سب کو تم نے کیوں چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ عرض کرتا ہے میں اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے، جو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سن کر بہت ہی خوش ہوا، اس کا دل باغ باغ ہو گیا، کہنے لگا میں اتنی دور سے آیا ہوں صرف ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔ یعنی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے جنت کا داخلہ دے دے۔ اس کے لیے وہ اتنا سفر کر کے آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارکان 5 بتائے، توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی تعلیم دی۔ اس نے یہ سب سن لیا اور سمجھ لیا تو بولا مجھے واپسی کی جلدی ہے تاکہ اپنی قوم کو جا کے بتاؤں کہ میں اللہ کے پیارے نبی سے مل کے آ رہا ہوں اور جنت میں داخلے کا نسخہ لے کر آ رہا ہوں۔ وہ واپسی کے لیے مڑا اور اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہوا، اونٹنی بدک گئی اور وہ شخص توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اونٹنی سے گردن کے بل نیچے گرا، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا کہ میں اس کو پیار کروں، مگر فوراً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ میں پیچھے کیوں ہٹا؟ عرض کیا ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب اس کے قریب اپنا چہرہ کیا تو میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں
جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ شخص بھوکا تھا، مگر اس کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا ہوش تھا، صرف ایک دھن اس کے اوپر سوار تھی کہ میں کسی طرح جاؤں اور جا کر جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کا پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آؤں۔ یہ شخص جو ہی اللہ کے ہاں پہنچا تو بے شک بھوکا تھا، پیاسا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، اس نے ایسی اس کی مہمان نوازی فرمائی کہ یہاں وہ دنیا سے کوچ کیا اور ذرا بھی دیر نہ لگی، ادھر فرشتے پہنچ گئے جنت کے میوے لے کے، جنت کے پھل لے کے۔ وہ ذات کتنی قدردان ہے جس کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت کی قدر کیجئے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کیجئے، جیسے وہ شخص اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف ایک کام کے لیے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی قدردانی کی۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا پروگرام آپ کے پاس موجود ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کے اوپر عمل کیجئے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ایک آپ کے لمحے کو صدیوں پر پھیلا دے اجر کے لحاظ سے، اتنا اجر عطا فرمائے۔ وہ ایک ایک لمحے کا قدردان ہے، تو سستی نہ کیجیے، ابھی سے اپنے لیے یہ پروگرام طے کریں کہ کس طرح ہم نے ان 10 دنوں کو بہترین طور پہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔